خاتم الأمم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. رواه الإمام الهمام البيهقي في شعبه. میرے معزز و مکرم انڈال میں تشریف نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام انشاءاللہ تقریریں کریں گے، میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 سے 3 باتیں ارشاد فرماؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ تدریس القرآن کے محتمم برادر مکرم مفتی اقبال ہزاروی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فروغ تعلیم قرآن کے نام سے ایک سیمینار منعقد کیا، اور ساتھ ساتھ آج کی محفل کی زینت بنے ہیں ہمارے یہ حفاظ کرام۔ یہ وہ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے معجزاتی قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ ان ڈگری ہولڈرز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بلندیوں کے درجات اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کو عطا کرتے ہیں۔ اس محفل کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف قرآن ہو، وہ دنیا کا امیر ترین شخص۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے، حدیث میں اس شخص کو کل بیت الخرب کہا گیا ہے، ویران گھر ہے، مال و متاع ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن نہیں۔ قرآن نہیں ہے تو وہ شخص ویران ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ انہی ڈگری ہولڈرز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والے جو ہیں ان کا حشر فرشتوں کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے: یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگا وہی تیری منزل ہوگی جنت کے اندر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کے یہ جو حافظ ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اشراف امتی حملت القرآن۔ میری امت کے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ قرآن والے۔ فروغ تعلیم قرآن سیمینار کے غیور نوجوان، تعلیم قرآن کی اتنی اہمیت ہے، اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتے ہیں: الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن کی ان 2 آیاتوں میں ذرا غور کریں۔ علم القرآن خلق الانسان، تعلیم قرآن کو تخلیق انسانیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر تخلیق انسانیت سے پہلے تعلیم قرآن کو اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان کا اہم ترین جو مقصد ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا، یہاں پر اکثریت جو ہے وہ بحیثیت والد بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں
مدرسے کی طرف کیوں آیا؟ آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو چھوڑ کر ہم مدرسے کی طرف کیوں آئیں؟ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہر انسان کا جو مستقبل ہے وہ 3 مستقبل ہوتے ہیں ہر شخص کے۔ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، یہ انسان کا ایک مستقبل ہے۔ دوسرا مستقبل ہے انسان کے مرنے کے بعد سے قبر کی زندگی قیامت تک۔ تیسرا مستقبل ہے انسان کا، وہ ہے انسان کا جب میدان حشر لگے گا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ تیسرا مستقبل ہے۔ ذرا آپ غور و فکر کریں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز یہ بھی ہمارے ادارے ہیں اور مدارس بھی ہمارے ادارے ہیں، لیکن کالج، یونیورسٹی اور سکولز جو ہیں یہ آپ کے بچے کے ایک مستقبل کو سنوارتے ہیں، اور مدارس دینیہ جو ہیں وہ آپ کے بچوں کے 3 مستقبلوں کو سنوارتے ہیں۔ کالجز وغیرہ جو آپ کے بچوں کے ایک مستقبل کو سنوارتے ہیں، وہ ایک مستقبل بھی غیر یقینی ہے۔ پیدائش کے بعد انسان نے کب مرنا ہے غیر یقینی ہے۔ اس مجلس سے کوئی شخص زندہ نکلتا ہے غیر یقینی ہے۔ آج کی شام کس کی آخری شام ہے یہ غیر یقینی ہے۔ لیکن مدارس دینیہ جو ہیں وہ آپ کے بچے کے پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کی بھی فکر کرتے ہیں، مرنے سے لے کر قبر کی زندگی اس کی بھی فکر کرتے ہیں۔ میدان حشر میں وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانا ہے، مدارس دینیہ اس کی بھی فکر کرتے ہیں میرے بھائی۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو انگلش کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں بھی داخل کرائیں، لیکن تربیت کا واحد ذریعہ مدارس دینیہ ہے۔ آج عالم کفر جو ہے وہ آپ کے بچوں سے ایمان چھیننا چاہتا ہے میرے بھائی۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اندر لگ کر ہم اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عالم کفر آپ کے بچوں کو آپ کی گود کے اندر سے ان سے ایمان سلب کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ مدارس دینیہ ہیں جو آپ کے بچوں کو ایمان سکھاتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو اسلام سے روشناس کراتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ فروغ تعلیم قرآن کے لیے آپ مدارس کا رخ کریں، اپنے بچوں کو مدارس کی طرف لے کر۔ تو کون کون کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرنا ہے؟ انشاءاللہ اپنی اولاد میں ایک ایک بچے کو جو ہے وہ کم از کم تعلیم قرآن کے لیے وقف کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو ضائع نہیں کریں گے، اور اپنی نیت یہ نہ رکھیں گے کہ قرآن پڑھ کر وہ کیا کمائے گا، کون سی جاب لگ جائے گی اس کی، بلکہ یہ ذہن سازی رکھیں کہ قرآن پڑھ کر اس کی کردار سازی ہو، وہ اچھا انسان بنے گا۔ جب وہ اچھا انسان بنے گا، باہر دیہڑی لگا کر بھی وہ گھر کے اندر حلال لقمہ لے کر آئے گا، حرام لقمے سے آپ کو بھی بچائے گا، اپنے آپ کو بھی بچائے گا، اپنی اولاد کو بھی بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔